نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. گزشتہ 1-2 سال پہلے ہمارے انتپور شہر کو بھی حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے تھے. ٹی وی ٹاور کے پاس جو رائٹ سائڈ میں فنکشن ہال ہے SJR وہ فنکشن ہال میں حضرت تشریف لائے تھے. تو اکثر لوگ جانتے ہوں گے حضرت. تو حضرت کا ایک واقعہ ہے اپنے بیان میں بتائے ہیں. 1992 میں جب بابری مسجد شہید ہوئی تھی تو اس وقت ہندوستان کے جو حالات ہیں وہ بہت سنگین ہو گئے تھے, بہت ہولناک بھیانک حالات ہو گئے تھے. میں تو اس سال پیدا ہوا تھا, اب آپ لوگوں میں سے تو معلوم ہوگی کہ اس وقت حالت کیسے تھے. اس وقت سوشل میڈیا تو نہیں تھا, سوشل میڈیا نہیں, یہ زیادہ تر بڑے بڑے گھروں میں ٹی وی وغیرہ ہوتے تھے, اخبارات سے خبریں پہنچتی تھی. لیکن ہمارا جنوبی علاقہ زیادہ متاثر نہیں ہوتے تھے ایسی چیزوں سے, خاص طور پر ادھر کے علاقے. تو بہرحال اس وقت جب حالات بہت متاثر ہو گئے تھے تو مسلمان مایوسی کا شکار ہو گئے تھے. مسلمانوں میں ایک کم ہمتی اور بے اعتمادی مایوسی چھا گئی تھی. تو اس وقت حضرت گراؤنڈ لیول پر کام کرنا شروع کیے. لوگوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقین, اللہ سے محبت اور بے اعتمادی سے, مایوسی سے ہٹانے کے لیے حضرت سفروں کا سلسلہ شروع کیے. تو جب حضرت کے بیانات کو سن کر بہت سارے لوگ متاثر ہوئے تو حضرت کو راجستھان والے بلائے. کہاں والے؟ راجستھان والے حضرت کو دعوت دیے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لاؤ. تو جب حضرت کو دعوت دی گئی تو حضرت نے کہا کہ میں آپ کے پاس اگر بیان کرنے کے لیے آنا ہے تو صرف مسلمانوں کو نہیں جوڑا جائے گا, مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں کو بھی اس بیان میں بلایا جائے گا. تو اب وہاں جو بلانے والے مدعو حضرات تھے وہ ڈر گئے کہ بھئی یہ کیا بات ہے, اب حالت ایسے کہ بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے اور ہر جگہ دشمنی چھائی ہوئی ہے, ایسے حالات میں ان کو بلائیں گے تو اور معاملہ بگڑ جائے گا. ڈر گئے. تو اس وقت پھر وہ واپس گئے حضرت کے پاس سے, اس بات کو سن کر چلے گئے, ہم مشورہ کر کر سنائیں گے. تو جب گئے تو پھر مشورہ کیا کہ بھئی حضرت کا آنا ہمارے لیے بڑی بات ہے, آخرکار حضرت کی خواہش کو پورا کر لیں گے, اللہ جو خیر مقدم میں رکھا ہے وہ خیر وجود میں آئے گا انشاءاللہ. واقعی اللہ تعالیٰ حضرت کے اوپر میں برکت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے حضرت سے کام لے رہا ہے. تو مشورہ کیے, پورے ہمت سے تیار ہو گئے. پھر حضرت کو بلایا گیا. جب حضرت وہاں بیان کرنے کے لیے گئے تو وہ سردی کا موقع تھا, رات کو عشاء کے بعد جلسہ تھا. عشاء کے بعد جلسہ ہے اور ختم ہوا ہے 2-3 بجے, بہت لمبا وقت گزرا اس میں. تو اس وقت وہاں پر ایک آدمی BJP کا لیڈر, نام بھی حضرت بتائے ہیں لیکن مجھے وہ نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے, تو BJP کا لیڈر تھا اور وہاں پر وہ DCM بن چکا تھا راجستھان کا. تو اس کو اس پروگرام میں خصوصی مہمان کے طور پر بلایا گیا, خصوصی طور پر اس کو بلایا گیا. وہ بھی پروگرام میں آیا, حضرت بھی آئے. تو اب وہ حالانکہ سیکولر تھا, BJP ہونے کے باوجود بھی سیکولر تھا, اس کے اندر ہر قوم کو لے کر چلنے کا ایک مزاج اس کے اندر تھا. جب وہ آیا تو سب سے پہلے بیان اسی کو دیے. جب وہ اپنا بیان کر چکا, اپنی بات کر چکا, تو آپ لوگوں کو معلوم ہے سیاستدان کیسے ہوتے ہیں. یحب ان یتکلموا ولا یحب ان یسمع, حضرت کا جملہ ہے. جتنے سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ بیان کرنے کو پسند کرتے ہیں, سننے کو پسند نہیں کرتے. تو اپنا بیان ہو گیا, جانے شروع ہو گئے.
سیٹ خالی کر کر کیا کریں، جانے کے لیے تیار ہو گئے. تو حضرت نے کہا، جو منتظمین تھے ان کو بلا کر کہا کہ صاحب کو روکو. یہ جب بیان کر رہے تھے تو بیان میں اسلام پر انہوں نے ایک سوال اٹھایا ہے. اب وہ میرے بیان کو سنیں اور اس سوال کا جواب میرے سے سن کر جائے، یا پھر ان کے پاس وقت نہیں ہے تو میں ان کے ساتھ ان کے گاڑی میں جاؤں گا اور میرے پیچھے میری گاڑی آئے گی. جب میری بات میں ان کو سمجھا دوں، جو سوال انہوں نے اسلام پر اٹھایا ہے اس سوال کا جواب میں پورے طور پر دے دوں، تو جب میری گاڑی ان کی گاڑی وہاں روک دی جائے میں اتر جاؤں گا، میری گاڑی میں بیٹھ کر پھر میں یہاں آ کر بیان کروں گا. تو ہم وہاں پر گئے. منتظمین حضرات نے ان سے کہا کہ حضرت کہتے ہیں کہ آپ کو رکنا ہے. تو کہا چلو رکتے ہیں. تو نعمانی صاحب، حضرت کو جو وہاں کے لوگ بلاتے تھے نعمانی صاحب، چلو ہم نعمانی صاحب کو سن کر جاتے ہیں. تو وہ بیٹھ گئے. حضرت کا بیان آخر میں آنے والا تھا. اب چونکہ یہ جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے تو حضرت کو دوسرے نمبر پر بلا دیا گیا. اکثر و بیشتر خصوصی مہمان جو واقعی مؤثر متکلم ہوتے ہیں، مؤثر مقرر ہوتے ہیں، ان کو آخر میں بیان دیا جاتا ہے جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں. اور یہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ آنے میں تاخیر کرتے ہیں، جلدی آتے نہیں. جو ٹائم مقرر کرتے اس وقت میں آ جائیں گے تو جو باتیں بتانا ہے بتانا، کامیاب ہو جائے گا، نفع حاصل ہو جائے گا. جیسے جمعہ میں ہے، امام حضرات 1 بجے بیان شروع کر دیتے ہیں. اب وہاں جو لوگ مسجد میں رہتے ہیں ریٹائرمنٹ حضرات رہتے ہیں، وہی لوگ آ کر بیٹھتے ہیں. اور ہمارے باقی لوگ کب آتے ہیں؟ حضرت کا بیان ختم ہونے کے بعد آتے ہیں. یا اور ذرہ جن کے اندر سننے کا مزاج ہے وہ 10 منٹ پہلے آتے ہیں. اور نیچے گرے ہوئے لوگ جن کو بالکل سننا نہیں ہے، امام صاحب یہاں چڑھنے کے بعد آتے ہیں، خطبہ دینے کے بعد آتے ہیں. مزاج ہی نہیں ہے. اسلام کا ایک بہترین مزاج ہے 8 دن میں جوڑنا، سال میں 1 مرتبہ جوڑنا، حج کے لیے پورے عالمی اعتبار سے جوڑنا. اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں، ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے. یہ پورے اس کے اوپر اگر ہم عمل کر لیں گے نا بہت بڑی بات ہے. تو بہرحال حضرت کی بات کو سن کر وہ بیٹھے. تو حضرت نے کہا، آپ نے اپنے بیان میں جو سوال اٹھایا تھا وہ یہ ہے، جس قوم میں زکوٰۃ جیسا ایک فریضہ ہو، جس قوم میں زکوٰۃ نکالنے کا ایک فریضہ ہو اور پھر بھی وہ قوم غریب رہیں، یہ ناممکن ہے. لیکن آپ کی قوم کیوں غریب ہے اب تک مجھے نہیں معلوم. یہ اس نے سوال نہیں اٹھایا. بات سمجھ میں آئی؟ جس قوم میں زکوٰۃ جیسا فریضہ ہو پھر بھی وہ قوم غریب ہو، یہ ممکن نہیں ہے. پھر بھی آپ مسلمان قوم کیوں غریب ہے؟ سچر رپورٹ کے موافق جس وقت ہندوستان آزاد ہوا 1947 اگست 15 کو، اس وقت ہندوستان میں مالی حیثیت سے دوسرے نمبر پر آنے والی قوم مسلمانوں کی تھی. مالداری کے اعتبار سے، فائنانشیل اعتبار سے دوسرے نمبر پر کون سی قوم تھی؟ مسلمان. لیکن آج کی رپورٹ ہے کہ مسلمانوں کی مالی حیثیت دلتوں سے کم ہو چکی ہے. دلت مسلمانوں سے زیادہ مالدار ہیں. کیوں؟ اس کی وجوہات میں آپ کو 3-4 دن سے بتا رہا ہوں کیا اس کی وجوہات ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ مالدار بننا غلط نہیں ہے. مسلمانوں میں کروڑ پتی بھی رہنا، مسلمانوں میں لکھ پتی بھی رہنا، مسلمانوں میں ارب پتی بھی رہنا. مالدار بننے سے کسی کو روکا نہیں جائے گا. بنے مالدار. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متوکل تھے. دوپہر کا کھانا کھا کر رات کا کھانا اگر کوئی جمع کر رکھتا اس سے جھگڑا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ارے اللہ کے بندے، جس نے دوپہر میں کھلایا وہ رات کو نہیں کھلائے گا، جمع کر رکھ رہے ہو. اتنا متوکل صحابی. ان کا تقوی ایسے ہی تھا، ان کے اندر جو اللہ کا پر بھروسہ تھا ایسے ہی تھا، کسی پر بھروسہ نہیں کرتے تھے. تو جھگڑا، ہر ایک سے جھگڑا. بڑا واقعہ ہے، کبھی موقع ملے پر تو بتاؤں گا. تو ایک مرتبہ حضرت کو ایسے ہی، اب نوجوان صحابہ رہتے ہیں، نوجوانوں میں کیا ہوتا؟ چھیڑنے کا ایک مزاج رہتا. تو اس وقت ایک نوجوان صحابی، حضرت طلحہ یا کوئی اور صحابی، تو حضرت نے حضرت سے کہا، یعنی کہ صحابی، نوجوان صحابی نے حضرت ابو ذر غفاری سے کہا، اگر اللہ کو مال اتنا ہی پسند نہیں تھا تو پھر زکوٰۃ کیوں فرض کیا؟ ارے زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ مالدار پر فرض ہے نا. تو یہ سوال کرنے والی چھوٹی عمر کے صحابی تھے. سوال کیے ہیں بڑے صحابی سے، حضرت ابو ذر غفاری سے. غصہ آ گیا، ڈنڈا لے کر مارنا شروع کر دیے. ڈنڈا لے کر مارنا شروع کر دیا وہ صحابی کو. غصہ آ گیا ان کو. تو بات تو واقعی صحیح ہے. تو زکوٰۃ مالداروں پر فرض ہے.
تو پھر مالدار بننے سے کیوں روکا جا رہا؟ ایسی مالداری سے، ایسے مالدار بننے سے روکا جا رہا جو حرام طریقے سے کمایا جائے، اور جس مال کے کمانے میں خود کی اور دوسروں کی آخرت بگڑتی ہو، ایسے مال سے روکا جا رہا ہے۔ ایسا مال ضرورت نہیں ہے، یہ خود کے لیے بھی نقصان ہے، دوسروں کے لیے بھی نقصان ہے۔ جیسے ڈرائیونگ سیکھے بغیر ڈرائیونگ کرنا، اس کے لیے بھی جانی نقصان ہے اور پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی نقصان ہے، سیکھ کر کرے گا تو۔ ایسی ہی مثال حلال کما کر حرام سے بچنا، یہ ایسے ہی ہے، اس کے لیے بھی بہتر ہے، دوسروں کے لیے بہتر ہے۔ حرام میں مبتلا ہو کر حرام کمانا اور حرام مالدار بننا، اس کے لیے بھی نقصان، دوسروں کے لیے بھی نقصان۔ تو یہ سوال اٹھایا، یہ جب سوال اٹھایا گیا تو حضرت نے سب سے پہلے اسی کا جواب دیا، 2 منٹ میں جواب دے دیے۔ سب سے پہلی اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اللہ نے فرض قرار دیا ہے، مسلمانوں میں پورے مسلمان زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ پہلی وجہ سمجھ میں آ رہی بات؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ پورے 100% مسلمان زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ دوسری وجہ یہ ہے جیسا نکالنا ویسا بھی نہیں نکالتے نکالنے والے۔ ایک تو 100% نہیں نکالتے، دوسرا جیسے نکالنے والے بھی جیسا نکالنا ویسا نہیں نکالتے، اس لیے ہماری قوم آج غریب ہے۔ اب حضرت نے کہا میری بات مکمل ہو گئی ہے، آپ جانا چاہے تو جا سکتے ہیں۔ اب وہ جو بڑے صاحب تھے کہنے لگے اب تو میں نعمانی صاحب کو پورا سن کر جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت 1.5 گھنٹے کا بیان کیے، پورا بیان سن کر وہ گیا۔ بڑا واقعہ ہے، حضرت تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ تو بہرحال میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے زکوٰۃ ایک ایسا حکم ہے جس سے قوموں میں ایک جو بھی پریشانیاں ہوتی ہیں ان پریشانیوں کا حل اس کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں میں ایسے لڑکیاں ہم کو غربت کی وجہ سے ملتی ہیں، اگرچہ ہم کو وہ معلوم نہیں کہ مسلمان ہیں، ہم کو معلوم نہیں کہ وہ مسلمان ہیں، اپنے پیشانی پر کمکم لگا کر، اپنے گلے میں لچھا وغیرہ ڈال کر جا کر دوسروں کے بستروں کو گرم گرم کر رہے ہیں غریبی کی وجہ سے۔ یہ اپنے دل پر پتھر رکھ کر میں یہ بات کو بتا رہا ہوں۔ ہمارے مسلمانوں میں ایسی لڑکیاں ہیں، ایسی عورتیں ہیں جو غربت کی وجہ سے اپنے ماتھے پر، ان کو بھی معلوم ہے کہ مسلمان ہو کر میں یہ کام نہیں کر سکتی، اس لیے اپنے مسلمان ہونے کو چھپا کر، اپنے ماتھے پر غیروں کا ٹکا لگا کر، اپنے رویے کو غیروں کی طرح بدا کر وہ اپنے غیروں کے بستروں کو گرم کر رہی ہیں غربت کی وجہ سے۔ کل اگر اللہ پوچھے گا 2-2 3-3 حج کرنے والوں، 5-5 10-10 عمرے کرنے والوں، آپ لوگوں کے گھر کے قریب میں ایسی عورتیں تھیں، ایسے غربا تھے، تو آپ لوگوں نے کیا کیا؟ تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا کچھ دن پہلے ہی بیان آیا، حج پر حج کرنے والے، عمرہ پر عمرہ کرنے والے، اس سے صرف تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کبھی تمہاری قوم کی مستورات عورتوں کی بھی فکر کرو، ان کے نکاحوں کی فکر کرو، تو اس سے تمہارا معاشرہ نیک کار بنے گا، ان کا گناہوں سے بچنا آسان ہوگا، ان کے گناہوں سے بچنا آسان ہوگا۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے بارے میں سوچیں۔ غریب طبقہ نہ رہنا ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کے لیے ہم کو سوچنا سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو زکوٰۃ کے سلسلے میں بہت حساس رہنا چاہیے۔ ہم اپنے خواہشات کو، پرسوں میں بتایا آپ لوگوں کو، مرغی کا گوشت کھانے کی طاقت میرے اندر ہے، بڑے کا گوشت کھانے کی طاقت میرے اندر ہے، اور میں بکرے کی گوشت کھانے کی خواہش کر رہا ہوں، تو اب میں قرضے کی طرف جانا پڑے گا۔ ہاں، میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ بکرے گوشت نہ کھائے، کھا سکتے ہیں بالکل، لیکن ہماری حیثیت ہے تو کھاؤ، نہیں تو نہیں کھاؤ، پیسے ہے تو کھاؤ ورنہ نہ کھاؤ، ضرورت کو ضرورت میں پورا کرو۔ ایسے ہی کار کے سلسلے میں، کار خریدنے کی خواہش آئی ہے، اور وہ بھی نئی کار خریدنے کی خواہش آ رہی ہے۔ اب نئی کار خریدنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ ایک ساتھ 12 لاکھ آپ دے دیں گے تو انکم ٹیکس والے گھر کو آ جائیں گے۔ اب اس لیے کیا کریں گے؟ انسٹالمنٹ میں لیں گے۔ انسٹالمنٹ میں لینا جائز نہیں ہے۔ اب میری ضرورت، آپ کے پاس 5 6 7 8 لاکھ روپے کیش ہے، سیکنڈ ہینڈ گاڑی لیجئے، اچھی سے اچھی گاڑی ملے گی۔ نئی گاڑی خریدنے کے لیے کون بول رہا ہے؟ نئی گاڑی خریدنے کے لیے کون بول رہا ہے؟ اس لیے پرسوں مجھے بھی تقاضا ہے گاڑی خریدنے کا، نئی خریدنا تو انسٹالمنٹ میں خریدنے کو بولا جا رہا کہ آپ لے لیجئے، 12 مہینے 20 مہینے تک یہ طے بننا۔ آپ لوگ دیکھے ہوں گے میری گاڑی بدلی ہے، پہلے اسٹار سٹی تھی، اب پیشن پرو ہے، تو میں بدلا ہوں گاڑی، وہ ہمارے بھائی صاحب کی تھی، بھائی صاحب کو دے کر یہ لے لیا، اسی وجہ سے سیکنڈ ہینڈ لیا ہوں کہ میں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ تو ایسے ہی کار خریدنے والے بھی نئی کار کے پیچھے نہ پڑے، ضرورت پورا ہونا ہے ہماری،
ہم کو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو جانا ہے تو ہم کو ضرورت ہے کار ہونا، چاہے وہ نئی ہو چاہے پرانی ہو. اب اس میں پڑ جائیں گے، اب سود میں مبتلا ہونا پڑے گا. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں، تو اسی لیے اپنے ضروریات کو اپنے حد میں رہ کر ہم کو پورا کرنا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ایک حدیث بیان کرنا ہے، 5-6 دن سے وہ حدیث پیچھے پڑ رہی ہے، کل انشاءاللہ آتے ہی اسی حدیث کو بیان کروں گا. یکون فی آخر الزمان عباد جہال وقراء فسقۃ. بہت قابل غور حدیث ہے، دل کے کانوں سے سننے کی بات ہے، میں بھی اور آپ بھی. آخری زمانے میں بے علم عبادت گزار اور بے عمل قاری بہت ہو جائیں گے. یہ جملہ کیسا ہے معلوم؟ پیالے میں پانی رکھ دیا گیا، لیکن اس پانی سے ہزاروں کی پیاس بجھے گی. سمندر کو پیالے میں رکھ دیا گیا. کیا بول رہے ہیں؟ آخری زمانے میں بے علم عبادت گزار عبادت کر کر اپنے آپ کو تھکائیں گے، لیکن ان کے پاس علم نہیں رہے گا. آج کتنے لوگ ایسے ہیں، جب جماعت میں ہم ساتھیوں کو لے کر جاتے ہیں، جب وہ 3 دن 4 دن 5 دن تک وہ اچھا عبادتیں کر چکے ہیں، سب کر دیے، اللہ کا شکر ہے جماعت میں آنے کے بعد یہ برائیاں کم ہو جاتی ہیں. 50 سال 60 سال ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے پہلے سے، لیکن جماعت میں 50 سال کے بعد آیا ہے، اب تک اس کو یہ نہیں معلوم کہ بھائی بیوی سے خواہش پوری کرنے کے بعد غسل فرض ہے. نمازیں پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، اسی حالت میں نماز کو بھی ایسے آ رہا ہے، اور بیوی سے خواہش پوری کر کر جاب کو جا رہا ہے، اور اپنی خواہش پوری کر کر دکان کھول رہا ہے. بیوی کو خواہش پوری کر کر 2 دن ہو گیا ہے، اور نوجوان حضرات ایسے ہیں جن کو احتلام ہو کر 2 دن ہو گئے، ایسے ہی گزر رہے ہیں. یہی ہے، وہ پھر نمازیں پڑھ رہا ہے. اسی لیے اللہ نے ایک ایسا کام ہم کو دیا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام. کل ایک صاحب سوال کیے، 40 دن 4 مہینے جانا قرآن میں ہے کیا؟ 40 دن 4 مہینے جانا قرآن میں ہے کیا؟ یہ کس قرآن کی ترتیب میں ہے کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 40 دن 4 مہینے جانا ہمارے دعوت و تبلیغ کے بزرگوں کی ترتیب سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ عوام کو دین میں لانے کے لیے بہترین راستہ دعوت و تبلیغ سے بڑھ کر کوئی راستہ ہے تو بتا دیجئے. کوئی راستہ نہیں ہے. اور جب اس میں سوال کرتے ہیں کہ یہ قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا، تو میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں 7th پڑھنا، 10th پڑھنا، انٹر پڑھنا، ڈگری پڑھنا، بی ٹیک پڑھنا، ایم ٹیک پڑھنا قرآن میں ہے؟ جب سوال پیدا نہیں ہوتا. یہ حدیث میں ہے کیا پیدا نہیں ہوتا. اپنی دنیاوی لائن سے تو ہم اپنی پوری خواہشات کو پوری کریں، وہاں نہیں سوچیں گے. جب وہ دعوت و تبلیغ کے بارے میں آتا ہے، پیوٹ کو، جاہل کو، زانی کو، سود خور کو لے جا کر دعوت اچھا بناتے ہیں، تو اس وقت سوال کرتے ہیں کہ یہ ہے کیا، یہ ہے کیا، یہ ہے کیا. تو ہم لوگ بچنا چاہیے. تو وہ ایسے عبادت گزار رہیں گے، علم نہیں رہے گا، صرف عبادت کرتے تھکائیں گے، اپنے آپ کو تھکائیں گے. ایک یہ. دوسرا وَقُرَّاءٌ فَسَقَةٌ، اور بے عمل قاری ہوں گے. قرآن کو پڑھنے والے بے عمل قاری. بعض کتابوں میں لکھا ہے بے عمل قاری کی جگہ بے عمل علماء ہوں گے. علم تو ہوگا لیکن اس علم کے برابر عمل نہیں کریں گے. یہ دونوں چیزیں امت کے لیے نقصان ہے، فتنہ ہے. یہ دونوں چیزیں امت کے لیے فتنہ ہے اور نقصان ہے. اب بے عمل عبادت گزار تہجد پڑھے گا، اشراق پڑھے گا، چاشت پڑھے گا، عبادتیں کرے گا، نفل روزے رکھے گا، نفل چیزیں کرے گا، اپنے آپ کو بزرگ سمجھے گا، لوگوں کو فتوے دے گا، علماء کے خلاف فتوے دے گا. کیا کرے گا؟ علماء کے خلاف فتوے. آج لوگوں کا مزاج بن گیا ہے، علماء سے سوال کرنے کے بجائے اپنے بڑوں کو سوال کرتے ہیں. ہمارا سوال وہی حل کریں گے، حالانکہ وہ جاہل ہو، جو حال ہو، اسی سے پوچھیں گے. یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ خود گمراہ، وہ فتویٰ دیں گے، علماء کے خلاف فتویٰ دیں گے، خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ ہے جاہل عبادت گزار. اور بے عمل علماء وہ لوگ ہوں گے جو اپنی دنیاوی مفاد کے خاطر، دنیاوی فائدے کے خاطر دین میں رد و بدل کریں گے. بنی اسرائیل کے علماء جیسے کرتے تھے ویسا کریں گے. مالدار کے لیے ایک حکم، غریبوں کے لیے ایک حکم. کوئی آ کر پوچھا تو غریبوں کے لیے پورا سختی سے بولنے کا، مالدار آ گیا تو نرمی سے بولنے کا. یہ فتنہ ہے. اور خود اپنی دنیاوی فائدے کے لیے دین میں کمی بیشی کرتے ہیں. مداہن فی الدین، دین میں خیانت کرنے والے علماء سو کہتے ہیں ایسے لوگوں کو. یہ دونوں بھی امت کے لیے خطرناک فتنہ، وائرس ہے. وائرس کورونا سے بڑھ کر بڑا وائرس ہے یہ دو چیزیں.
اسی لیے عبادت کرنے سے پہلے مسائل کو معلوم کر لینا، عبادت کرنے سے پہلے چیزوں کو معلوم کر. نوافل میں بندہ شیطان کا جلدی نشانہ بن جاتا ہے. نفل نمازوں کی عبادت، نفل عبادتوں میں بندہ کس کا نشانہ بن جاتا ہے؟ درس قرآن میں آیا ہے. فرائض میں شیطان حملہ نہیں کرتا. نماز پڑھے گا بندہ، کوئی فجر ظہر عصر کو آ رہا ہے، کوئی آپ کو 1000 لوگ دیکھے لیکن آپ کے دل میں انہوں دیکھیں دے بول کو نہیں آتا. اب سب اٹھ کو چلے جاندے. 6:50 کو یہاں ایک آدمی اشراق پڑھ رہا ہے، دروازے پر کوئی آدمی آ رہا ہے تو دل کے اندر شیطان ابھرتا، ارے وہ آنے والا آدمی مجھے دیکھ کر اشراق پڑھنے والا سمجھے، چاشت پڑھنے کے وقت میں آئے گا، فرض میں نہیں آئے گا. فجر میں آئے گا یہ خیال، ظہر میں آئے گا نہیں آئے گا، نوافل میں آئے گا. نوافل میں ہم لوگوں کو بہت کنٹرول سے رہنا ہے. اسی لیے ایک بڑے بزرگوں کی نگرانی میں نوافل کی پابندی کرنا، ذکر کی پابندی کرنا. کل ہی بتایا نا، پیر مرشد جو کرتے ہیں وہ اسی سے کراتے ہیں کہ ان کے اندر اصلاح کے ساتھ ان کاموں کو کراتے ہیں. اس میں بہت اہتمام کرنا چاہیے. تو یہ گمراہ کریں گے ایسے عبادت گزار لوگ. اللہ تعالی ہم تمام کی ایسے فتنوں سے حفاظت فرمائے. وہی کل ایک سوال کیے ہیں، جنازے میں تاخیر کرنا. بتایا میں جنازے میں تاخیر نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ مرنے والا آدمی وصیت کر کر نصیحت کر مرا ہے کہ میرے جنازے کی نماز فلاں عالم صاحب بنائے. اب وہ عالم صاحب دلی میں ہے، آئے تک تاخیر ہوگی تو اس کی وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا. اس کی وصیت پر عمل نہیں کیا، کیونکہ بولنے والا خود اب زندہ نہیں ہے. اب میت کو اس کی جگہ پر پہنچانا زندوں کی ذمہ داری ہے. اسی لیے ٹھکانے پر اس کو جلدی پہنچا دیا جائے گا، اس کو انتظار نہیں کیا جائے گا. ایسے ہی رشتہ داروں کے بھی انتظار نہیں کیا جائے گا، جلد سے جلد پہنچا دینا. اچھی مثال میں بتایا، فجر سے پہلے انتقال تو ظہر میں ہے تو عصر کو عصر میں ہے تو عشاء میں ہے تو فجر. یہ اس طریقے سے جلدی جنازے میں کر دینا چاہے. جتنا تاخیر کریں گے اتنا میت کو تکلیف ہوگی. بارات کو کھانا کھلانا کیسا ہے؟ لڑکیوں والوں کے گھر کو نکاح کے دن لڑکے والے آتے ہیں تو لڑکے والوں کو کھانا کھلانا کیسا ہے؟ لڑکے والوں کو کھانا کھلانا حرام و ناجائز بھی نہیں ہے، سنت اور مسنون بھی نہیں ہے. اچھا سمجھ لیجیے، نکاح کا کھانا حرام اور ناجائز بھی نہیں ہے، سنت اور مسنون بھی نہیں ہے. بغیر التزام کے، بغیر ڈیمانڈ کے، خود ہم لوگ لڑکی والے آنے کے بعد کچھ انتظام کیے، دور سے آ رہے ہیں، حیدرآباد سے آ رہے ہیں، اب ان کو بغیر کھانا کھلائے کے بھیجنا ممکن ہے کیا؟ تو کھانا کھلا کر بھیج سکتے، لازم نہیں. کتنے لوگ آئیں گے؟ 500 لوگ آئیں گے. ابھی کم بول رہے سو ہمیں 500، ہمیں بولے تو 1000 آتے. کیا بولتے؟ ہمیں تمہارا منہ دیکھ کو 500 بولتے ہیں سو، نہیں تو ہمارے کتنے آتے؟ 1000 آتے. ایسے ہیں، ان کو کہتے ہیں انٹرنیشنل بھکاری. اس کے بعد ہے، اچھا کل میں وہ چیئر کے بارے میں بتایا تھا. صرف فرض نماز زمین پر پڑھ کر باقی نمازوں کو چیئر پر پڑھ سکتے کیا؟ ہاں واقعی جن کو عذر ہے، دیکھیے جن کو واقعی عذر ہے وہ چیئر پر فرض بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ صاحب کیا پوچھ رہے ہیں، فرض نماز صرف زمین پر پڑھ کر باقی نمازیں چیئر پر پڑھ سکتا ہوں کیا؟ یعنی کہ فرض نمازوں کو ٹھہر کر اور باقی نمازوں کو بالکل پڑھ سکتے. بہت اچھی بات ہے. فرض اور وتر یہ 2 نمازوں کو اگر ہو سکے تو دیکھیے بندہ اگر ہمت کرے گا تو واقعی، حضرت بھی بیٹھے ہیں، پوچھئے امیر شریعت اشرف علی صاحب، وہ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھے آخری زمانے تک بھی. میں خود دیکھا ہوں، تیسری رکعت میں جب حضرت کھڑے ہوتے تھے، امام صاحب جب تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں، حضرت کھڑے ہوتے تھے، سجدے سے اٹھ کر کھڑے ہونے تک امام صاحب رکوع میں چلے جاتے تھے. اتنی تاخیر ہوتی تھی حضرت کو رکعت میں، چوتھی رکعت میں کھڑے ہونے میں، لیکن بیٹھ کر نماز نہیں. ارشد بلنی صاحب 80 پر 2 سال ہے حضرت کو، ابھی بھی ٹھہر کر پڑھ رہے ہیں. ہمارے سعید صاحب نور اللہ مرقدہ ہوں، میرے استاد محترم، وہ بھی، میں بھی آنکھوں سے دیکھا ہوں، آخری زمانے تک ٹھہر کر پڑے. پرسوں ہمارے کرپے کے حضرت آئے تھے، آپ لوگوں میں سے بعض لوگ دیکھے ہیں. حضرت کو کھڑے ہونے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے تو حضرت کیا کرتے معلوم؟ ایسی چھوٹی چیئر آتی ہے نا، وہ لاسٹ میں جو چیئر رکھی ہوئی ہے، ایسی چیئر کو بازو رکھ لیتے، فرض نماز ہو نفل نماز ہو بازو رکھ لیتے، سجدہ وغیرہ کرتے، اٹھنے کے وقت میں چیئر پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کر کھڑے ہوتے، لیکن بیٹھ کر نماز نہیں پڑھتے. ہمت ہو تو کر سکتے ہیں، کوشش کریں. میں یہ اس لیے بتاتا ہوں کہ آج کل نوجوان لوگ 8-8 گھنٹے 4-4 گھنٹے 5-5 گھنٹے کرکٹ کھیل رہے ہیں، تراویح چیئر پر بیٹھ کر پڑھ رہا ہے نوجوان. تو اس لیے جن کو عذر ہے، میں ان کے لیے کچھ میرا یہ اشکال نہیں ہے. جو بے عذر ہے، جو چاہ کر کرتے ہیں، وہ اس سے بچیں گے تو بڑا فائدہ. فرض ہے، نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے. آج
لوگ بغیر کسی عذر کے کو ایک رواج بنا لیے ہیں. اس لیے بتاتے ہیں کہ اگر ہم لوگ ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو مسجدیں آتے آتے چرچوں کی طرح بن جائیں گی. چرچ دیکھے ہیں کیسے ہوتے ہیں؟ چرچ کیسے ہوتے ہیں؟ چیروں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو مسجدوں کا یہ حال ہو جائے گا. اس لیے اس سے بچنا چاہیے. جن کو عذر ہے واقعی ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. جو بے عذر ہے, جو طاقت کر سکتے ہیں, جو اختیار کر سکتے ہیں, تو کم سے کم فرض اور وتر ان دونوں کو کھڑ کر زمین پر سجدے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرو. پھر بھی نہیں ہو سکتا تو چیئر پر پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ جو صاحب کا سوال کیا ان کا جواب آ گیا ہے. ایک صاحب کہتے ہیں کہ سلام بعض لوگ کرتے نہیں, معلوم ہے سلام کو کرتے نہیں, معلوم ہے نہیں کرتے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ صرف معلوم لوگوں کو سلام کریں گے, نہیں معلوم ہے اس لوگ سلام نہیں کرتے. اور بعض لوگوں کا مزاج ایسا ہے, سلام کرے تو پہلے چہرہ دیکھتے کون بکرا سو, اسے جواب دینا کہ نہیں بالکل سوچتے. یہ بھی غلط ہے. سلام کرے تو جواب دو, کون بھی بولے ہو, فرشتہ بھی بولا ہو, کہا اسرائیل بولے بول کو دیکھتے اس کے کی اسرائیل آپ کو سلام کرے لگ جا رہے بول کو, ایسے کہیں بھی نہیں ہے. سلام کرنا جانے انجانے پہ, من لم عرفت و من لم یعرف, اللہ کے نے فرمایا جس کو تم جانتے ہو اور جس کو تم نہیں جانتے دونوں کو سلام کرو. قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اور ایسا آدمی ہے کہ جس کو دیکھنے سے معلوم بھی نہیں ہوگا کہ مسلمان ہے غیر ہے, اس کو چھوڑیے. جو داڑھی والا ہے, جبے والا ہے, ٹوپی والا ہے, دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ہے, تو آپ اس کو سلام کیجئے, سلام کا جواب دیجئے. ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹروں کی رپورٹ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بچے میں کچھ نقص ہے, تو حمل ساقط کرنا کیسا ہے؟ آج کل بہت ہو گیا ہے, بچے کے اندر ڈاؤن سنڈروم آ گیا ہے, بچے کا ہاتھ نہیں ہے, بچے کی ناک نہیں ہے, وہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, بہت, اس لیے حمل ساقط کر دیتے ہیں. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے, دیکھیے 4 مہینے سے پہلے, 4 مہینے سے پہلے حمل ٹکنے کے بعد 4 مہینے کے اندر ماہر ڈاکٹروں سے اور مسلمان ڈاکٹروں سے بھی مشورہ کرنے کے بعد یہ بات معلوم ہو گئی کہ واقعی بچہ ناقص ہے اور پھر اس کے درست ہونے کے کوئی امکانات نہیں ہیں. اور اگر وہ ایسا ہی پیدا ہوگا تو ماں باپ کے لیے بھی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور بچے کو بھی مشکلوں کی زندگی گزارنا پڑے گی. ایسی صورت پہ 4 مہینے سے پہلے حمل ساقط کرنے کی اجازت ہے. 4 مہینے پورے ہو گئے, اب رپورٹ آ گئی کہ بچہ ناقص ہے, تب بھی اس کو نہیں نکالا جا سکتا. 4 مہینوں کے بعد نکالنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے بعد پوچھتے ہیں زیر ناف کے بال کی نکالنے کی حد کیا ہے؟ جو انوانٹیڈ غیر ضروری بال بغل کے ہیں, یہ فلاں کی جگہ کے جو بال ہے, ان کو کم سے کم ہر جمعہ نکالنا بہتر ہے. ہر جمعہ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم 15 دن میں ایک مرتبہ نکالنا. 15 دن میں نہیں ہو سکا تو تقریباً 25 دن میں. 40 دن تک جو آدمی ان بالوں کو نہیں نکالے گا اس کی نماز مکروہ ہوگی. 40 دن تک. ایسے لوگ بھی دعوت و تبلیغ میں ملتے ہیں جو سال 2 سال تک بالوں کو نہیں نکالے ہیں. یہاں آنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ان کو یہ بھی نکالنا کیا پوچھتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی اصلاح دعوت و تبلیغ میں ہو رہی ہے. ایسے لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے کہ بھئی یہ بھی ایک اسلام ہے. اسلام کیا صرف نماز پڑھنا روزہ رکھنا نہیں ہے, تمام چیزوں کو سکھانے کا نام اسلام ہے. اسلام کو ہم کو کچھ سمجھ گئے ہیں اور اسلام کچھ اور ہے. زیادہ قرآن رسولتے میں کیا ہے یہ؟ اچھا, مسجد میں بہت سارے قرآنوں کو رکھ دیا گیا, پڑھنے والے کم, قرآنوں کی تعداد زیادہ. یہ ہر مسجد کا معمول ہے. تو ایسی صورت میں ان قرآنوں کو جو زائد ہے وہ قرآنوں کو دوسری مسجد کو منتقل کر دیے تو بہتر ہے جہاں پر استعمال ہوتی ہے. آدمی کا قرآن کو مسجد کو لا کر رکھنے کا مقصد اس میں لوگ پڑھیں دے بول کے. اب پڑھنے والے کم ہیں, قرآن زیادہ ہے, تو جہاں وہ استعمال ہو جاتے ہیں وہاں پہنچانا بہتر. مدارس کو, خانخواہوں کو اور مساجد کو, گھروں کو نہیں دے سکتے, آدمی کو نہیں دے سکتے. ایسے جہاں پر دین کے حلقے لگتے ہیں وہاں پر ان قرآنوں کو پہنچایا جا سکتا ہے. ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ عورتوں کے بال جو کنگھی کرنے کے وقت میں نکلتے ہیں ان کو بیچنا کیسا ہے؟ حرام ہے. عورتیں ہمارے بال نکال کر اچھے خاصے پیسے ملتے ہیں اس میں, عورتیں جمع رکھتے بال, نکال کو جمع, بالوں کو پیسوں کے جیسا جماتے, آنے کے بعد اسے بیچ دیتے. حرام ہے, ناجائز ہے. کیا کرنا؟ ان بالوں کو پلاسٹک کور میں رکھ کر کپڑے سے لپیٹ کر بہتے ہوئے پانی میں ڈالنا یا پھر کسی جگہ زمین میں دفنا دینا. ان بالوں پر بھی غیر محرم کی نگاہ نہیں پڑنا. ہم لوگ ٹھہر کر پیشاب کرنے والے کو بیچتے ہیں, جائز نہیں ہے, نہیں بیچ سکتے. اسی طریقے سے
सर में मांग निकालना कैसा है? मांग निकालना सुन्नत है, बीच में मांग निकालना सुन्नत है। इधर उधर टेढ़ी मांग निकालना हराम है, नाजायज़ है। इधर भी नहीं निकालना, इधर भी नहीं निकालना, औरतें भी मर्दे भी, दोनों के लिए बीच में मांग निकालना सुन्नत है। और जो लोग टोपी डालते हैं, जिनको ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे बाल ही पहन निकाल देते हैं, तो ये दुरुस्त है। अब दूसरी बात, बालों को छोटा बड़ा करना भी, वो सवाल तो नहीं करे, मैं ही बता रहा हूँ। यहाँ बालों को ट्रिम किया जाता है, यहाँ बालों को छोड़ा जाता है, ये जायज़ नहीं है। पूरे सर के बाल एक लेवल रहना चाहिए। हम लोग अपना फैन, अपना आइडियल, अपना मॉडल उन लोगों को बता रहे हैं जो हमारे ऊपर थूकने के लिए भी तैयार नहीं है। हमारे हीरो, हमारे आइडियल, हमारे मॉडल, हमारे आका हैं। उनको आइडियल बनाने के बजाय किसी और को आइडियल बना रहे हैं, वो दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। किसी कुछ पूछना है? कुरान खानी देखिए, कुरान में 14 सजदे हैं। सुनने वालों पर भी, पढ़ने वालों पर भी जब वो आयत सुनते हैं तो वो सजदा करना वाजिब हो जाता है। नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे। अब मिसाल के तौर पर मैं सजदे की आयत जैसे तरावी में पढ़ते हैं, इमाम साहब सुनते हैं, पूरे लोग सब करना पड़ता। तो जहाँ पर आप मैयत के जनाजे के वक्त में पढ़े हो या घर में बरकतन पढ़े हो, किसी भी जगह कुरान पढ़े हो, सजदे की आयत आ गई है तो सबको करना पड़ेगा। लेकिन अब वहाँ सहूलत नहीं है तो बाद में करना ज़रूरी है। नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे। ये वाजिब अलग तराकी का हुक्म रखता है, यानी फौरी तौर पर वाजिब नहीं है, कर लेना बेहतर है, सबको करना ज़रूरी है। ये सवाल आया तो बोल रहा हूँ। ख़ास तौर पर जुमा के दिन मस्जिद में फजर की नमाज में सूरह सजदा, सूरह दहर पढ़ी जाती, तो अक्सर और बेशतर लोग पहली रकात में इमाम साहब पढ़ लेते हैं, बाज़ लोग वज़ू खाने में रहते। अब वो सजदे की आयत सुन लिए, लेकिन अभी रकात नहीं मिली, सजदे में चले गए इमाम साहब, फिर खड़े हो गए, अब रकात शुरू कर दिए, ततजाफा जुनूबुहुम से यहाँ से शुरू कर दिए। तो अब क्या करना? बात समझ में आई? सजदे की आयत पढ़ लिए, इमाम साहब सजदा कर दिया, अभी हमें वज़ू खाने में या आ रहे हैं, इमाम साहब सजदा कर कर उठ गए। तो मसला अच्छे तरीके से समझ लीजिए। फिर आपको पहली रकात मिल गई, जिस रकात में इमाम साहब सजदा किए हैं वो रकात आपको मिल गई, तो आपको सजदा भी मिल गया। जैसे रुकू करते हैं इमाम साहब, हम लोग रुकू में आकर मिल गए तो इमाम साहब की पूरी क़िरात मिली नहीं मिली हमको? सूरह फातिहा में थे हम लोग? नहीं थे। उसके बाद जो सूरत पड़ी उसमें थे हम लोग? नहीं। रुकू मिल गया तो पूरी रकात मिल गई। ऐसे ही वो रकात मिल गई, वो सजदा भी मिल गया। दूसरी रकात में आकर आप लोग शरीक हुए तो ऐसी सूरत में आपको नमाज के बाद एक सजदा करना पड़ेगा। दूसरी रकात में शरीक होने वालों को वो सजदा फिर बाद में करना पड़ेगा। ये वाजिब है, सुन्नत नहीं है, हर एक को करना पड़ेगा। बताइए और नमाज में जो सजदा पढ़ते हैं, नमाज में सजदा करना। अच्छा अच्छा, वो बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ। लेकिन अगर फजर की नमाज है तो फौरी तौर पर जब नहीं करना। फजर की नमाज है तो जब ना करे, इशराक के वक्त में करे। समझ में आ रही बात? नहीं, ये सजदा वाजिब है, कर सकते हैं। फ़र्ज़ नमाज, फजर की नमाज हो तो भी, हाँ 20 मिनट रहता है, फजर की नमाज का वक्त 20 मिनट तक रहता है, तो उस वक्त में सजदा कर सकते हैं। नफिल नहीं पढ़ सकते, सजदा कर सकते हैं। तो जैसे बोल रहे सलाम फेरने के बाद फौरी तौर पर सजदा कर दिया जाए, जो दो रकात दूसरी रकात में आकर मिले हैं। क्या बोल रहे थे? अक्सर लोग ऐसों को होता है, 4 रकात की नमाज पढ़ रहे हैं, दूसरी रकात में चौथी रकात समझकर सलाम फेर दिए। तो अब जैसे ही आप सलाम फेरे हैं, सलाम फेरने के बाद नमाज को तोड़ने वाली चीज़ें आपने नहीं किया। अपने जिस्म को आपने किबले से नहीं फेरा, किसी को बात नहीं किए, पानी नहीं पिए, खाना नहीं खाए, सलाम का जवाब नहीं, जिससे नमाज टूट जाती है वो काम नहीं किए। याद आ गया, अरे 2 रकात को सलाम फेर दिया हूँ, फौरी तौर पर खड़े हो जाना, नमाज को कंटिन्यू कर लेना और उसके बाद सजदे सहू कर लेंगे, नमाज पूरी हो जाएगी। बात कर लिए, नमाज को तोड़ने वाली चीज़ों में से कोई चीज़ हो गई, 4 रकात दोबारा पढ़ लेना। और किसी कुछ बोलना है?
क्या बोल रहे हो? जो नाक के नीचे हाथ बांधते हैं हाँ, तो अगर नहीं हो सकते तो देख सकते हैं। अच्छा आदमी मोटा है तो मोटा रहने की वजह से नाक के नीचे हाथ नहीं जा पा रहे तो वो माजूर है, जिसको नहीं जा सकता वो अपने पेट पर बांध सकता है। हाँ हो जाते। अरे यही तो मैं कहता हूँ कि ये अहले हदीस वाले जो रहते हैं ये हाथ बांधने में, अमीन कहने में और रफ़ेदन करने में इख्तिलाफ़ करते हैं। ये ऐसी चीज़ें नहीं है जिनसे नमाज नहीं होती, जिनसे नमाज हो जाती है। जिसके हाथ नहीं है वो भी उसकी तो नमाज हो जाएगी, लेकिन ये ऐसे चीज़ों में इख्तिलाफ़ डालकर लोगों को असल दीन से हटाना चाहते हैं, असल दीन से हटाकर दूसरी चीज़ों में मशगूल करना चाहते हैं। इसीलिए ये लोग उन लोगों पर हमला करते हैं जो पहले से दीन पर चल रहे हैं, अब दीन पर आ गए, उनको हमला करते हैं। पहले पीता रहता है, माँ को मारता है, उस वक्त नहीं आते, ये अलग मसला है। ये साहब जो सवाल करे हैं, हाथ नाक के नीचे बांधने में तकलीफ़ होती है मोटा होने की वजह से या किसी और वजह से, तो नाक के नीचे ना बांधे बल्कि पेट के ऊपर भी हाथ बांध सकते हैं, कोई हरज नहीं है। नहीं, चेयर पर नमाज पढ़ने वाले कहीं पर भी बैठ सकते हैं, पहली सफ़ में बैठ सकते हैं, सफ़ के दरमियान में बैठ सकते हैं, सफ़ के लास्ट सफ़ में बैठ सकते हैं, यहाँ पर भी बैठ सकते हैं, उसमें कोई हरज नहीं है। वो भी नमाजी है, पहले सफ़ दूसरी सफ़ सब आपके लिए जैसा आम है, चेयर पर पढ़ने वालों के लिए भी आसान, सहूलत के खातिर उनको एक साइड कर दिया गया है, वरना साइड में बिठाना कोई ज़रूरी नहीं है। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।